بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایمان افروز سچا واقعہ مسلمان ضرور پڑھیں۔ یہ تحریر مجھے ایک دوست نے بطور خاص اشاعت کے لیے بھیجی ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت کے بالکل قریب ہے، اس لیے میں اسے اپنے کالم کا حصہ بنا رہا ہوں۔ میرے مخاطب امت مسلمہ کے وہ لوگ ہیں جو ازواج مطہرات کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتے۔ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ میں لیاقت میڈیکل کالج جام شوروں میں ملازمت کر رہا تھا، تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ کرام کو بھی مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوخیو کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس کی نجی زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ آپ نے یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت مسلمہ کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر اور مدلل تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جام شوروں سے حیدرآباد بذریعہ کار واپس آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوخیو نے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال قبل جب وہ FRCS کے لیے انگلستان گیا تو ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا اسلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھا، میں نے حضرت محمد بتایا۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے نبی نے 11 شادیاں کی تھی؟ میں نے نا علمی کا اظہار کیا تو اس لڑکی نے کہا یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 اور الزامات بھی لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی، اور میں جب لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو مسلمان نہیں تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور لندن کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال بعد پاکستان واپس آیا تو ہڈیوں کا ماہر ڈاکٹر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھ لیا۔ غور کیجئے، ایک عورت کے چند کلمات نے ایک پڑھے لکھے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا، اور اگر آج ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ عیسائی لوگ، خاص کر خواتین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرتی تھی۔ آئیے ازواج مطہرات کے بارے میں ان حقائق پر روشنی ڈالیں جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اعتراضات کا باعث بنتے ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر قناعت کی۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ زندگی گزارنے پر کیسے اکتفا کر سکتا ہے؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیے۔ پھر اس مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون نوجوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھی۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے۔
بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوگان سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں عربوں میں کثرت اجواز کا رواج عام تھا۔ مزید شادی کے ذریعے دوسرے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ کے پیش نظر تھا۔ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے حضور کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی رشتے میں بدل گئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھی، وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے گھر مکہ مکرمہ پہنچی۔ حضور نے ان کی دل جوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ حضور نے اس قبیلے سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور سے کر دیا اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ قلعہ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح بھی حضور سے کرا دیا۔ اس طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا مشاہدہ کریں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھی اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطینی بادشاہ شاہ مکوکس نے بطور ہدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حجش نے نکاح کی رسم توڑنے کے لیے کیا گیا۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حجش سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی تو حضور نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ منہ بولا بیٹا ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ کے لیے یہ کام مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکماً ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ہر ایک اس بات کو نوٹ کرے جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس کی ظاہری وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 سال تک زندہ رہیں اور سن 2210 حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے پر ہمیں شک ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوتا۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے گھر
عورتوں کے لیے دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھی اور ساری دنیا کے لیے تھی، اور ذرائع ابلاغ محدود تھے، اس لیے کتنا جاں فشانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا، اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے کہا، اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں، کوئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملے کی حماقت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی